بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں رجب المرجب کے کنڈوں کے بارے میں۔ عالم اسلام بالخصوص عرب ممالک، پاکستان اور بھارت میں ماہ رجب المرجب کو دو اہم نسبتوں سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہے جو 13 رجب کو ہوئی، اور دوسری امام جعفر صادق کی نسبت سے مخصوص نظر و نیاز، جسے بعض علاقوں میں کنڈوں کی نیاز بھی کہا جاتا ہے، جو 22 رجب کو دی جاتی ہے۔ یہ نیاز ایک مشہور واقعے سے منسوب ہے جسے آگے بیان کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا مختصر تعارف ضروری ہے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سادات کرام میں سے ہیں۔ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا نام جعفر، کنیت ابو عبداللہ اور لقب صادق ہے۔ آپ امام باقر رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے اور حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے پوتے ہیں۔ اس طرح آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑپوتے ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت قاسم تھیں، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے قاسم بن محمد کی بیٹی تھیں۔ اس طرح امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا نسب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں سے ملتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جتنی امید حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شفاعت سے ہے، اتنی ہی امید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شفاعت سے بھی ہے، کیونکہ وہ دو اعتبار سے میرے نانا ہیں۔ آپ کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی اور وصال 148 ہجری میں ہوا۔ پرانے زمانے میں 22 رجب کی نیاز خاص اہتمام کے ساتھ کی جاتی تھی۔ گھروں میں ساری رات نیاز تیار ہوتی، فجر کے بعد تقسیم شروع ہوتی اور دن بھر جاری رہتی۔ آج اگرچہ بہت سی روایات میں تبدیلی آ چکی ہے، مگر اب بھی کئی ممالک اور علاقوں میں یہ نیاز عقیدت کے ساتھ دی جاتی ہے۔ اس نیاز سے متعلق مشہور واقعہ کچھ یوں ہے۔ مکہ کے ایک علاقے میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بیچتا اور بڑی مشکل سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا۔ غربت سے تنگ آ کر ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں کسی اور شہر جا کر قسمت آزماتا ہوں، شاید اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ وہ شہر چلا گیا، مگر وہاں بھی اس کی حالت نہ بدلی۔ 12 سال گزر گئے، نہ اس نے گھر خبر لی اور نہ کچھ بیچ سکا۔ ادھر اس کی بیوی نے مجبور ہو کر وزیر کے محل میں ملازمہ کا کام شروع کر دیا تاکہ بچوں کا گزارا ہو سکے۔ ایک دن اس عورت نے خواب میں دیکھا کہ وزیر کے گھر امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ تشریف لائے ہیں، اور فرمایا کہ جو شخص کسی مشکل میں مبتلا ہو، وہ 22 رجب کو ایک خاص طریقے سے نیاز دے، یعنی 1.25 سیر آٹے کی پوڑیاں پکا کر 2 برتنوں میں رکھے، فجر کے بعد اللہ کے نام پر تقسیم کرے، انشاءاللہ اس کی مشکل حل ہو جائے گی۔ اسی طرح 22 رجب کی صبح لکڑہارے کو بھی خواب میں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی زیارت ہوئی۔ وہ جنگل میں لکڑی کاٹ رہا تھا کہ اچانک کلہاڑی زمین پر گر گئی۔ جب اس نے زمین کھودی تو وہاں دفن شدہ خزانہ نکل آیا۔ اس نے وہ خزانہ آہستہ آہستہ نکالا، اپنے وطن لوٹا، شاندار گھر بنایا اور خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جس دن اسے خزانہ ملا وہی 22 رجب کا دن تھا۔ ادھر وزیر کی بیوی نے جب لکڑہارے کا
عالی شان گھر دیکھا تو شک میں مبتلا ہوئی۔ اسی دوران وزیر کے دشمنوں نے بادشاہ کے کان بھرے کہ وزیر نے خیانت کی ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو معزول کر کے اس کا سب کچھ ضبط کر لیا۔ وزیر اور اس کی بیوی فاقہ کشی کی حالت میں تھے۔ ایک دن انہوں نے تربوز خریدا اور رومال میں باندھ لیا۔ اتفاق سے اسی دن بادشاہ کے بیٹے کے بارے میں افواہ پھیل گئی کہ وہ قتل ہو گیا ہے۔ جب وزیر کو گرفتار کر کے رومال کھولا گیا تو بادشاہ کو یوں لگا جیسے اس میں اس کے بیٹے کا سر ہے۔ وزیر کو قید کر دیا گیا۔ رات کو وزیر کی بیوی نے لکڑہارے اور امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی نیاز والا واقعہ سنایا۔ وزیر نے دل سے توبہ کی اور نیاز دینے کی نیت کی۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، صبح بادشاہ کا بیٹا زندہ واپس آ گیا۔ جب دوبارہ رومال کھولا گیا تو اس میں تربوز ہی نکلا۔ بادشاہ نے وزیر کو بری کر کے اس کا منصب واپس دے دیا اور جھوٹے الزام لگانے والوں کو دربار سے نکال دیا۔ یہ واقعہ اگرچہ بعض علماء کے نزدیک محل نظر ہے مگر عوام میں مشہور ہے۔ اس کے بعد امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی علم و حکمت کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے شاگرد نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے آپ نے چند سوالات کیے جن کے وہ جواب نہ دے سکے۔ پھر امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے نہایت حکمت کے ساتھ ان سوالات کے جواب بیان کیے اور یہ واضح فرمایا کہ امامت کا دعویٰ کرنا آسان نہیں۔ آخر میں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے چند ارشادات پیش کیے گئے، مثلا نعمت باقی رکھنی ہو تو شکر ادا کرو، رزق میں تنگی ہو تو استغفار کثرت سے کرو، سب سے بہتر چیز تقوی ہے، عاجزی یہ ہے کہ مجلس میں اپنے مرتبے سے نیچی جگہ بیٹھو، فضول جھگڑوں سے بچو چاہے تم حق پر ہی کیوں نہ ہو، بری صحبت سے بچو، بیٹیاں رحمت اور بیٹے نعمت ہیں، سب سے بڑا دشمن جہالت ہے۔ آخر میں فرمایا، اے ابن آدم، تم ایسی چیز پر غم کیوں کرتے ہو جو واپس نہیں آئے گی، اور ایسی چیز پر خوش کیوں ہوتے ہو جو موت کے بعد تمہارے ساتھ نہیں رہے گی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے 22 رجب کی نیاز اور امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی سیرت کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل سٹوری 10 HD کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔